سارے علماء کرام اور ہر اعتبار سے انگریز کا مقابلہ کیا ہے۔ جب انگلینڈ سے پادری آئے اور آ کر عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور خاص طور پہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور عیسائی پادری جو کہ مذہبی تقریریں کرتے تھے اور مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، ان کا ناطقہ بند کیا۔ ان کا سردار، عیسائی پادریوں کا سردار پادری فاؤنڈر تھا، جس کے متحد سارے عیسائی پادری کام کرتے تھے۔ اس نے کتابیں بھی لکھی اسلام کے خلاف۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے اس کے جواب میں کتابیں بھی لکھی اور میدان مناظرہ میں بھی اس کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ ایسی شکستیں شاید ہی کبھی کسی میدان میں ہوئی ہوں۔ پادری فاؤنڈر کے جواب میں حضرت نے لاجواب کتابیں لکھی، جس کو آج عربی زبان میں کتاب ہے ان کی اظہار الحق کے نام سے، عیسائیت کے متعلق، عیسائیت کے رد پر۔ وہ پادری فاؤنڈر کے جواب میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بائبل سے قرآن تک کے نام پہ 3 جلدوں میں چھپ گیا ہے۔ اعجاز عیسوی کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، ازالہ اوہام کے نام پہ آپ نے کتاب لکھی، اور مناظرہ ہوا جو پادری فاؤنڈر سے، وہ مناظرہ بھی تفصیلی طور پر جو ہے چھپ گیا ہے۔ پادری فاؤنڈر حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی سے جب شکست کھا چکا تو اب ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، حضرت کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت نے بڑے کو پکڑا، چھوٹوں کو کچھ کہا ہی نہیں کہ بڑے کو پکڑو جو ان کا سردار ہے۔ یہاں تک ایک وقت وہ آیا کہ پادری فاؤنڈر ہندوستان چھوڑ کے باہر بھاگ گیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی باہر ممالک میں اس کے پیچھا کرنے کے لیے گیا۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ تو مذہبی تسلط قائم کرنے کے لیے جو انگریز نے سازشیں کیں، الحمدللہ اس کے لیے مؤثر اقدام کیے گئے۔ انگریز نے مسلمانوں کے دماغ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے نیا تعلیمی نظام متعارف کروایا۔ انگریزی زبان کو دفتروں میں رائج کر دیا گیا، اور باقی علوم کی بجائے، باقی زبانوں کی بجائے انگریزی کو ترجیح دی جانے لگی۔ لارڈ میکالے کو اس نظام کا سربراہ بنایا گیا۔ لارڈ میکالے نے نیا تعلیمی نظام جاری کیا جو سارے کا سارا انگریز کے مفاد میں تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن ذہن کے اعتبار سے انگلستانی، یعنی ہو وہ ہندوستان کا باشندہ لیکن دماغ اس کا جو ہے، اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ انگلستان غیر مسلم والی سوچ ہو اس کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کے اس
نظام تعلیم کا مؤثر جواب دینے کے لیے باقاعدہ دینی نظام تعلیم متعارف کروایا اور اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے بعد اعلان فرمایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن ذہن کے اعتبار سے اسلامی ہو۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، پوری دنیا میں اسلامی تشخص، اسلامی برتری، اسلامی عقائد و نظریات اور اسلامی تفوق کی آواز لگی۔ الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ موجود ہیں۔ تو علماء دیوبند نے مرحلہ وار ہر میدان میں انگریز کا مقابلہ کیا ہے۔ بعض لوگ تحریک آزادی کو بیان کرتے تو علماء کرام کا تذکرہ کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان حضرات کی بڑی تفصیلی جدوجہد ہے۔ ان کی جدوجہد کو ذکر نہ کرنا یہ تاریخ کے ساتھ خیانت ہے۔ اب دیکھیں جو اس کا آخری مرحلہ ہے آزادی کا، تحریک آزادی، علامہ محمد اقبال مرحوم اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان حضرات نے تحریک چلائی ہے۔ تو ان حضرات کے ساتھ بھی علماء کرام نے پورے کا پورا تعاون کیا اور علماء دیوبند نے شانہ بشانہ چل کے تحریک آزادی کو ممکن بنایا اور نتیجتاً یہ ملک پاکستان آج وجود میں آیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تعلق قائم ہوا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح آیا اور بہت ساری باتیں سیکھیں اور پوچھیں، رہنمائی لی، اور تقریروں کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ ہندوستان کا ایک ایسا عالم دین ہے کہ جس کا علم سارے ہندوستان کے علماء سے زیادہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمانا ہی علماء دیوبند کی جد و جہد کے باقاعدہ شامل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے دو عزیز جید علماء کرام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، ان دونوں حضرات کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جوڑ دیا اور حکم دیا کہ جہاں بھی تحریک آزادی کے لیے علماء کی تائید کی ضرورت ہو، آپ لوگوں نے وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے۔ چنانچہ کئی علاقے ایسے تھے کہ جب ملک کی تقسیم کی باری آئی تو وہ علاقے ملک پاکستان کے ساتھ، سرحد پاکستان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھے وہاں کے لوگ، لیکن حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جو ہے مہم چلا کر بڑے بڑے اثر رسوخ والے حضرات سے دستخط کروا کر ایک بھاری جو ہے
دستاویز تیار کر لی اور ان کو منا لیا، ان علاقے کے سرکردہ لوگوں کو پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے، اور باقاعدہ اس طرح کے بلوچستان اور سرحد کے لوگ یہ دیندار لوگ تھے، یہاں قبائلی نظام ہے، علماء کرام کی محنت اور کوشش سے یہ صوبے پاکستان میں شامل ہوئے۔ علماء کرام کی بڑی قربانی ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ تحریک آزادی کی اور ملک پاکستان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے، اس ملک کو بنانے والے لوگ سیکولر تھے، مذہبی لوگ نہ تھے۔ جو آدمی یہ بات کرتا ہے کہ اس ملک کو بنانے والے لوگ سیکولر تھے تو وہ ملک پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ اور اس کی تاریخ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور واضح جھوٹ بول رہا ہے۔ ملک پاکستان یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ جب ملک پاکستان کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، ہر گلی اور ہر کوچے کے اندر نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس ملک کو بنانے والے لوگ سیکولر تھے تو کبھی بھی یہ نعرہ نہ لگتا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ نعرہ لگنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ملک پاکستان کو بنانے والے حضرات خالصتاً مذہبی لوگ تھے، اور علماء کرام نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ باقاعدہ میٹنگیں کی، علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ نے، تو یہ فکر اور سوچ وجود میں آئی کہ الگ ملک لینا کیوں ہے؟ الگ ملک حاصل کیوں کرنا ہے؟ کہ بھئی الگ ملک اس لیے حاصل کرنا ہے کہ یہاں ہندوستان میں اکٹھے رہ کر ہم اپنے مذہبی معاملات کو آزادی کے ساتھ نہیں نپٹا سکتے، ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مذہبی معاملات کو نپٹانا مشکل تھا، اور ہندو اور سکھ جو ہے مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں بہت پریشان کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ملک پاکستان کو بنانے والے لوگ سیکولر تھے، یہ بات ہی غلط ہے۔ جب ملک پاکستان وجود میں آیا، سرکاری سطح پر دو جگہ پہ پرچم کشائی کی گئی، ایک کراچی میں اور دوسری ڈھاکہ میں، اور سرکاری سطح پر پرچم کشائی کرنے والے علماء کرام تھے، یعنی بانیان پاکستان نے علماء کرام کو یہ اعزاز دیا کہ سرکاری طور پر پرچم کشائی ان حضرات کے ہاتھوں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ڈھاکہ کے اندر حضرت شیخ الاسلام ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم کشائی فرمائی، اور کراچی کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم کشائی فرمائی۔ اگر علماء کرام کا تحریک آزادی میں کوئی کردار ہی نہیں ہے تو پرچم کشائی ان حضرات کے ہاتھوں کیسے ہو رہی ہے؟ ان حضرات کو یہ اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح
علماء کرام سے ملاقاتوں کے بعد مذہبی سوچ کے، اہل سنت والجماعت کی سوچ کے حامل ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح جب بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علامہ شبیر عثمانی پڑھائیں۔ چنانچہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسی بات وہ کر سکتا ہے جو مذہبی آدمی ہے، وگرنہ ہمیں دنیا کے کئی معاملات کی طرف تو دھیان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں مر جاؤں میرا جنازہ فلاں پڑھائے اس کی طرف تو کسی کا دھیان نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیندار بھی ایسی وصیت نہیں کرتے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وصیت کی، اس کے دیندار ہونے کی وجہ دلیل ہے، اور بڑا کمال درجے کا دیندار تھا۔ وصیت کر کے گیا کہ میرا جنازہ علامہ شبیر عثمانی پڑھائیں۔ چنانچہ باقاعدہ علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ علماء کرام کی کوشش ہے، اور ہمارا ملک اور اس کا آئین جو اسلامی ہے، اس آئین کو بنانے والے علماء کرام ہیں۔ حضرت مولانا ظفر عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پاکستان کے آئین کو ترتیب دینے والے ہیں، اور پھر ان حضرات نے اس کو قبول کیا۔ وہ اس وقت سے لے کر آج تک ملک پاکستان کے آئین کے طور پر موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک پاکستان ایک سیکولر حکومت ہے، اس کو بنانے والے سیکولر تھے، تو یہ تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ جس ملک کا آئین اسلامی ہے تو وہ ملک سیکولر کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرکیف آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن آزادی ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ جن ممالک میں یہ نعمت نہیں ہے، جن خطوں میں، جن علاقوں میں یہ نعمت نہیں ہے، ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، برما کے مسلمانوں سے پوچھیں، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز پڑھنے میں پابندی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے مذہبی معاملات کو آزادی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نپٹاتے ہیں، ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں ہے۔ جہاں یہ نعمت نہیں ہے وہاں پر نمازیں پڑھنے پر پابندی، پردہ کرنے پر پابندی، اور طرح طرح کی پابندیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں یا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نام ہی بتلاتا ہے کہ یہ ملک ایک دینی، ایک مذہبی ملک ہے، اور یہ ملک دین کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بہت ساری نعمتیں موجود ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ ہم بسا اوقات تھوڑی تھوڑی چیزیں غیروں کی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں
وہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو ترستے ہیں. جیسا کہ دیکھیں یہ بنگلہ دیش یہ وہ ملک ہے جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا اور اغیار کی سازشوں کی وجہ سے پاکستان سے الگ ہوا. بنگلہ دیش بعد میں وجود میں آیا، لیکن اب دیکھیں اس کا نام کیا ہے. حالانکہ وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، اس ملک کا نام ہے جمہوریہ بنگلہ دیش. ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا ہے جمہوریہ بنگلہ دیش، اسلامی نام نہیں ہے. یہی وجہ ہے آج کل بنگلہ دیش پہ سیکولر لوگوں کا اقتدار قائم ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے ملک میں بڑی نعمتیں رکھی ہیں. ہمارا آئین اسلامی ہے. بعض لوگ ہمیں کہا کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں اسلام نام کا چیز تو کوئی نہیں، اسلامی قوانین کا نفاذ تو نہیں ہے، لہذا ملک کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تم کہتے ہو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اسلامی نظام تو ہے نہیں. ہم کہتے ہیں بھی جو مشکلات اسلامی نظام کے نفاذ میں ہیں یہ عارضی چیزیں ہیں. جب ہمارا آئین اسلامی ہے کسی بھی وقت ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے گا. اور جب ہمارے پاس ملک الگ موجود ہے، نام اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین اس کا اسلامی ہے، تو وہاں اسلام کے نفاذ کے لیے جنگیں نہیں لڑنی پڑیں گی. وقتی طور پہ عوارضات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایک وقت آئے گا اس کو دور کر دے گی. لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے. دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، خیر کے مراکز جتنے ملک کے پاکستان میں ہیں، مذہبی جماعتیں، مذہبی تحریکیں پوری دنیا میں برپا ہونے والی جتنی ملک پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. مذہبی بات کرنے کی آزادی جس طرح ملک پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے اس ایک ملک کے اندر ایک سال میں 80 ہزار بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. باہر کیف یہ ملک وجود میں آیا ہے. اس ملک میں ہر انسان کو چاہیے جو اس ملک کا باسی ہے اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوششیں کرے، اور جتنا ہو سکتا ہے ملکی مفادات کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرے. الحمدللہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہماری فوج مضبوط ہے، جیسی ہماری فوج مضبوط ہے، اور ہمارا ایٹمی نظام مضبوط ہے. ایسی نہیں دوسرے لوگوں کے پاس کہاں ہے. تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اپنے اپنے طور پر اپنی ملی خدمات کو پیش کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی جس شعبے سے وابستہ ہے وہ اپنے کام کو دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اپنے مفاد کی بجائے ملکی مفاد اور اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے تو ملک ترقی کرے گا. اور دینی لحاظ سے ترقی ہے ہی ہے انشاءاللہ. پھر دنیاوی اسباب کا بھی حاصل ہونا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہم علماء کرام اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں،
الحمدللہ ہم محب وطن لوگ ہیں اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنے والے اور اپنے ملک کے لیے خدمات کو پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں، بسا اوقات 4 بندے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے علماء کرام پر تنقید شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک کا بیڑا غرق جو ہے ان مولویوں نے کیا ہے۔ ارے اس ملک کا بیڑا غرق علماء نے نہیں کیا، ان خود غرض اور مفاد پرستوں نے کیا ہے، جن کو نہ ملک کی پرواہ ہے اور نہ دوسرے انسانوں کی پرواہ ہے، محض اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں ہیں۔ علماء کرام، قراء کرام جس طرح خدمات انجام دیتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں، اس کی مثال کسی طبقے میں ملنا مشکل ہے۔ علماء کرام کی خدمات ملکی مفاد کے لیے بے مثال خدمات ہیں۔ میں مثال سے عرض کرتا ہوں، ہمارے جتنے شعبے ہیں، سرکاری، غیر سرکاری، نجی جتنے بھی ادارے ہیں، وہاں پر کام کرنے والوں کی بھاری بھاری تنخواہیں ہیں اور آئے دن ان لوگوں کے مطالبے ہیں کہ ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔ پرائمری اسکول میں پڑھانے والا پرائمری کا استاد، 5ویں کا استاد، اس کی 50,000 تنخواہ ہے، لیکن علماء کرام میں بڑے سے بڑے استاد، بڑے سے بڑے مدرس مدارس دینیہ میں اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، دینی علوم سکھاتے ہیں، لیکن تنخواہیں ان کی اتنی ہیں کہ عام دنیا دار مزدور کی تنخواہ بھی ان سے زیادہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی مزدور کی تنخواہ کم از کم 17,000 ہونی چاہیے، تو علماء کرام میں بیچاروں کی تنخواہ کن کی 17,000 ہوتی ہے؟ میں تو کسی افسر کی یا کسی بڑے گریڈ کے جو ہے نا وہ صاحب کی بات نہیں کرتا، میں ایک مزدور کی بات کرتا ہوں۔ کوئی ایک مزدور کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی کم از کم تنخواہ 17-18,000 ہونی چاہیے، علماء کرام کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں، بہت کم تنخواہ لے کر وہ قوم کے بچوں کو علم دین سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور قربانی کیا ہوگی کہ عالم دین اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں آ جاتا ہے اور مسجد میں امامت شروع کرتا ہے، ساری زندگی یہاں گزار دیتا ہے، ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں سے، عزیز رشتہ داروں سے دور رہتا ہے اور کم تنخواہ پہ یہاں پر قوم کی خدمات اور ملک کی خدمات انجام دیتا ہے، قوم کی خدمت کرتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، سارے کام۔ ارے ساری زندگی وہ اپنے رشتہ داروں سے دور رہ کر یہاں آتا ہے اور کم تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے، اسے جب پوچھو کہتا اللہ کا شکر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پھر اپنے ملک کے لیے خدمات کو انجام دینے والا، سستی ترین خدمات کو انجام دینے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک عالم دین اگر ایک مسجد میں امام کے طور پر آتا ہے، مسجد کی انتظامیہ والے اس کو رہائش دے دیتے ہیں، تو بیچارہ ساری زندگی یہاں گزار دیتا ہے، ساری زندگی خدمت کرتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اسی علاقے سے اس کی میت اٹھائی جاتی ہے،
تو بعد میں اسی مسجد کے انتظامیہ والے اب کہتے ہیں امام صاحب کے گھر والوں کو کہ اب جو ہے یہ مکان خالی کر دیں، ہم نے نئے امام صاحب رکھنے ہیں۔ یہ عالم دین کی جمع پونجی ہے جو قوم کے سامنے ہے کہ ساری زندگی یہاں گزاری، گھر بھی عارضی رہا، جب فوت ہو گئے تو بیوی بچوں کے لیے مکان کی صورت بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے میں اس سے زیادہ سستی خدمات کوئی طبقہ اگر انجام دے رہا ہے تو نشاندہی کرے۔ لہذا علماء کرام پر بے جا تنقید کرنے والے اس بات کو سوچیں کہ ملکی مفاد کے لیے علماء کرام جتنی سستی خدمات انجام دے رہے دنیا میں کوئی نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں دینی اداروں کو عام طور پر سرکاری فنڈ نہیں ملتا، یہ اپنے دینی ادارے کی ساری ضروریات قوم کے دیے ہوئے صدقات اور زکوٰۃ سے انجام دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کام علم دین لوگوں کو سکھانا اور اس کو پھیلانا ایک عظیم کام اور عظیم مقصد ہے، لیکن اس کے باوجود اس سارے نظام کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں کے صدقات اور زکوٰۃ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کیسی خدمت کی عظیم مثال ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا مال وہ ہے، قربانی کی کھال وہ ہے جو قوم نے خود استعمال نہیں کرنی۔ صدقے اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انسان کے ہاتھ کی میل ہے۔ کھال جس نے جانور ذبح کیا، قربانی کی، تو اس نے خود نہیں رکھنی۔ اب جو چیز ان کے ہاتھ کی میل ہے، علماء کرام اس کو لے کر اتنا بڑا جو ہے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ باقی جتنے ادارے ہیں وہاں اربوں روپے کا بجٹ ہر سال منظور ہوتا ہے، ہزاروں سال اپنا اربوں روپے کا بجٹ منظور ہوتا ہے، لیکن مدارس والے سرکاری امداد نہیں لیتے اور اس پیسے سے جو لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے اتنی بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لہذا آج کا دن مسلمانوں کے لیے غور و فکر کا دن ہے کہ یہ ملک بنا کس لیے ہے، اس کو حاصل کیوں کیا گیا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بھائی یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور یہاں ملک کو حاصل کرنے کے بعد اول کام جو کرنے کا ہے ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دینی تشخص کو برقرار رکھیں، اپنے عبادات کو، اپنے عقائد و نظریات کو سمجھیں اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم آج مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادوں میں اوپر جا کر جو ہے لوگ مسلمان نہیں تھے، اس کی ہم تو ہندوستان کے باشندے ہیں، یا تو ہندو تھے یا سکھ تھے، ان کو اسلام قربانیوں سے ملا ہے، ہمیں اسلام بیٹھے بٹھائے گھر میں ملا ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے اس کی قدر نہیں کرتے۔
ابھی یہ ملک جو ہے شادیاں کرنے کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ ملک تو اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ لہذا شہداء کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کے خون سے غداری نہ کریں کہ ملک تو حاصل ہوا لیکن اب